تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم، انسائیڈ انالیسس کے ساتھ میں ہوں احمد ہمایوں خان۔ پچھلے دنوں ایک وفد نے اسرائیل کا دورہ کیا جس میں پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل کے اینکر سمیت امریکی مسلمان اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل تھے۔ آج کے پروگرام میں حسن رانا صاحب سے جانیں گے کہ اس وفد کا دورہ اسرائیل کا اصل مقصد کیا تھا۔ جی رانا صاحب، پروگرام کو ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ اچھا رانا صاحب، یہ جو ابراہم اکارڈز ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پورے واقعے کے ساتھ اس کا جو ہے وہ کیا تعلق ہے؟ احمد، آپ کا شکریہ سب سے پہلے۔ ایکچولی یہ ابراہم اکارڈز جو ہے نا، یہ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تھی جو کہ سپتمبر 2020 میں دی گئی تھی امریکہ یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس اور یو اے ای اور بحرین نے ایک مشترکہ ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، اور آپ اس کو سارٹ آف کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا ریزولوشن بھی آپ اس کو ایک قسم کا کہہ سکتے ہیں سپتمبر 2020 میں۔ تو ابراہم اکارڈز جو ہے نا، یہ بیسیکلی اس کے چند نکات بھی ہیں، پوائنٹس بھی ہیں، لیکن ہم وہ کبھی دوبارہ تفصیل سے ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس اسٹیٹمنٹ کا جو ہے نا بنیادی جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو اسرائیل ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ کئی مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اور کچھ ہمارے عرب ممالک جو ہیں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اس کو تسلیم کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اسٹیٹمنٹ کا اصل مقصد یہ تھا کہ جو اسرائیل ہے اس کو قریب لایا جائے جو عرب کنٹریز ہیں ان کے، ٹھیک ہے۔ اور بڑا اسٹریٹ فارورڈ اگر ہم اس کو اگر سمجھنے کے لیے اگر ہم بڑا اسٹریٹ فارورڈ اگر میں اس کو بیان کروں تو اس سارے کا مطلب یہ ہے اور مقصد یہ ہے کہ ابراہم اکارڈز کا کہ اسرائیل جو ہے نا اس کے تعلقات خصوصاً جو عرب مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ استوار کروائے جائیں، اور آخر کار جو اسرائیل ہے اس کو تسلیم کروا دیا جائے۔ جو ملک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، جو عرب کنٹریز ہیں ان میں سے، ان کے ساتھ ٹائز ڈیولپ کی جائیں، جس کے لیے مختلف این جی اوز بھی بنی، جس کے لیے مختلف سیمینارز بھی ہوتے ہیں اور مختلف میڈیا پلاننگ اور اسٹریٹجی بھی اپنائی جاتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس کا جو ابراہم جو اکارڈز ہے اس کا یہ سارا اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ اس کا اس سارے معاملے سے کیا تعلق ہے، تو یہ جو سارا اسرائیل کا دورہ کیا گیا ہے، پاکستانی نژاد یہ جو امریکی مسلمان ہیں اور جو دیگر اور وفد میں شریک تھے ان لوگوں نے، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے احمد یہ اس سارے سے۔ اگر آپ یہ جو این جی او ہے ایک شراکہ جس کا بھی ہم بتائیں گے آپ کو، یہ بیسیکلی سارا اسی نے ہی ارینج کیا تھا، ٹھیک ہے، ارینجمنٹ سارا انہی کا تھا۔ اور آپ سمجھیں کہ اگر آپ یہ جو آپ ویب سائٹ پہ اگر ان کی جائیں گے یا ان کے آپ ٹویٹر ہینڈلر کو اگر آپ دیکھیں جا کے، تو اس پہ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمارا اصل میں جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو عرب مسلم کنٹریز ہیں ان کی جو ٹائز ہیں وہ ڈیولپ کی جائیں، بڑھائی جائیں جو اسرائیل کے ساتھ، اور اسرائیل کا یہ جو خاص قسم کا ایک نیگیٹو امیج مسلم ممالک کے اندر ہے، تو اس میں اس کے جو امیج ہے وہ ذرا اس کو پازیٹیو امیج کو پورٹری کیا جائے۔ یعنی صاف الفاظ میں اگر میں کہوں تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسرائیل کا ظلم ہے، اسرائیل کی بربریت ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمان خاص طور پہ جو فلسطینی مسلمانوں کے خلاف جو اس کی جارحیت ہے اس پہ پردہ ڈال دیا جائے، مسلمانوں کے اوپر جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے اس پہ پردہ ڈال دیا جائے، اور ہم بلی کی طرح جو ہے وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں اور بلی کو اجازت دے دیں وہ جو مرضی کرے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اسرائیل کو آزاد چھوڑ دیا جائے، وہ جتنا مرضی ظلم کرے، لیکن آپ یہی کہیں کہ جناب ٹائز بھی ڈیولپ ہو جائے، اور اسرائیل تو بڑا جناب اچھا ملک ہے، وہ تو عربوں کا اصل میں بڑا بھلا چاہتا ہے۔ تو اس کا یہ بیسیکلی یہ اس کا سارا بیک گراؤنڈ ہے۔ اچھا حسن صاحب، ابھی آپ نے شراکہ کا ذکر کیا ہے، یہ شراکہ جو آرگنائزیشن ہے اس کے کیا مقاصد ہیں، یہ کس لیے بنائی گئی ہے؟ اصل میں یہ جو میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا نا ابراہم اکارڈز کا، تو یہ اس کے بعد وجود میں آئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا یہ جو شراکہ اس کا جو مین جو آفس ہے وہ یو اے ای میں ہے اور اسرائیل میں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک این جی او ہے، ان کی اپنی ویب سائٹ بھی ہے۔ ان کا یہ جو کہتے ہیں نا، یعنی ان کے آپ ویب سائٹ پہ جائیں
اور اگر ان کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ جائیں تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم بیسیکلی جو ابراہیم ایکرڈز ہے ٹھیک ہے ہم اس کے تحت جو ہے نا ہم جو عرب کنٹریز ہیں جو اسرائیل ہے ٹھیک ہے ان کی جو یوتھ ہے ٹھیک ہے اس کو قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا. اور زیادہ تر ایسے ہی ابھی تک جو دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ جو عرب کنٹریز ہیں اور دیگر اور عرب کنٹریز کے علاوہ بھی اس پہ میں دوبارہ ایک کچھ اور بات بھی کروں گا, لیکن جو یہ کہتے ہیں ان کے مطابق ہم جو یوتھ ہے عرب کنٹریز کی ان کو اور مسلم خاص طور پہ ان کو لے کے جاتے ہیں اسرائیل, ادھر دورے کرواتے ہیں اور ادھر مختلف سیمینارز بھی رکھتے ہیں. یہ اس کے علاوہ یو اے ای میں بھی سیمینارز رکھتے ہیں یہ. اچھا. اور جہاں پہ یہ مختلف پریزنٹیشنز بھی دیتے ہیں, لوگوں کو اکٹھا بھی کرتے ہیں, اور اس کا سارے کا مقصد جو ہوتا ہے نا جیسا میں نے پہلے بیان کیا اس کا یہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کا ایک بڑا اچھا سا امیج بنا کر پیش کیا جائے. اور ان کے جو ظاہری مقاصد ہیں اس میں بھی یہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ جو ریلیشن شپس ہیں نا اسرائیل کے عرب کنٹریز اور دیگر مسلم ممالک کے ساتھ بھی ٹھیک ہے وہ ڈیولپ ہو جائیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اور ہم اس چیز کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ خصوصاً یہ جو یوتھ ہے مسلم یوتھ ہے اس کے لیے اس کی ویلفیئر کے لیے کام کریں. تو اس کے لیے وہ تعلیمی جو ٹورز ہیں وہ بھی ارینج کرتے ہیں اسرائیل کے, اور ان کو مختلف ہیلو بہانوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو وہ یہ لے کے جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ احمد دیکھیں اگر تو یہ ابراہیم یہ جو ایکرڈز ہے اس کے اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے لیے کام کریں, اس کے انڈر کام کر رہے ہیں, تو بات یہ ہے کہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دیگر ممالک جو مسلم ممالک ہیں تو یہ ان کے لوگوں کے جو لوگ ہیں ان کو اس وفد میں کیوں شامل کرتے ہیں نا. بالکل ایسی ہی ٹھیک ہے نا, تو یہ عرب کنٹریز کے لیے کام کریں پھر ٹھیک ہے, لیکن ایکچولی ایسا ہوتا نہیں ہے. دیکھیں اس قسم کی یہ کوئی واحد آرگنائزیشن نہیں ہے یہ جو شراکہ ہے ٹھیک ہے, اس کے فرنٹ جو فیس ہے وہ کوئی اور لوگ ہیں ٹھیک ہے. اور اس کے بیک پہ آپ جائیں گے تو آپ صاف طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکچولی ان کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں. ان کا صاف طور پہ مقصد یہ ہے کہ جو یہودی ہیں ٹھیک ہے ان کو لیجٹمیٹ کر دیا جائے, جو ان کا قبضہ ہے اس کو, جو فلسطین کے اوپر ان کا جو جن علاقوں کے اوپر قبضہ ہے اس کو لیجٹمیٹ قرار دے دیا جائے. بات سمجھ رہے ہیں, اس کے لیے مائنڈ میکنگ کر رہے ہیں سمپل, اور وہ میڈیا کا ٹول کر رہے ہیں, میڈیا کا جو ٹول ہے اس کو یوز کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ مختلف سیمینارز اور مائنڈ میکنگ جو ہے وہ اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی آج کی یہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ اس کو سمجھنے کی ایسی چیز نہیں ہے, راکٹ سائنس نہیں ہے جو سمجھ نہ آ سکے. یہ اکیلی این جی او نہیں ہے, اس طرح کی کئی اور این جی اوز ہیں جو اس قسم کے کام کر رہی ہیں, اور بیسیکلی ان کے پیچھے جو ہے وہی زائنسٹ لابی ہے ٹھیک ہے, فنڈنگ بھی وہی کرتی ہے, اور یہی زائنسٹ لابی ہے جو کہ اس قسم کی جو این جی اوز ہیں ان کو رن کر رہی ہے. اور ان کا مقصد یہی ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کے جو ظلم اس کی جو بربریت ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہم پردہ پوشی کر لیں ٹھیک ہے, اور جو فلسطینی ہیں مظلوم ہمارے جو بھائی ہیں مسلمان ٹھیک ہے ہم ان کو جو سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے, یہ جو ٹوٹی پھوٹی ہم صرف جو سپورٹ کرتے ہیں ہم یہ بھی کرنا چھوڑ دیں, اور اسرائیل کے ساتھ جو ہے اپنے ٹائز جو ہے نا وہ ان کو بڑھا لیں اور اسرائیل کو تسلیم کر لیں. اصل مقصد اس کا یہی ہے. اچھا حسن صاحب, یہ جو شراکہ کے پلیٹ فارم سے اسرائیل کا جو ہے یہ ٹور ارینج کیا گیا تھا اس کی کیا تفصیل ہے؟ احمد اصل یہ پچھلے لاسٹ منتھ کا واقعہ ہے. اچھا جی. یہ 8 مئی سے لے کر 14 مئی تک کا یہ ٹور تھا ٹھیک ہے, اور تقریباً اس میں 14 سے 15 لوگ تھے, اور زیادہ تر اس میں پاکستانی نژاد امریکی مسلمان تھے. اچھا. اور دیگر مذہب کے لوگ بھی تھے, کچھ ایک سکھ بھی تھے, اور اس میں حیرت انگیز طور پہ ایک پاکستانی یہودی بھی تھے. اچھا جی. اور بلکہ مجھے بھی بڑی حیرانگی ہوئی اس میں, اور ان لوگوں نے وہاں پہ ملاقاتیں کی ہیں, وہاں پہ جو اسرائیل کے صدر ہیں اس سے بھی ملاقات کی, اور اس کے علاوہ دیگر جو حکومتی آفیشلز ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں, اور ڈیفرنٹ جگہوں کا جو ہے انہوں نے دورہ بھی کیا, اور اپنی پکچرز جو ہیں وہ بھی اپلوڈ کیں. اور ایک جو ہمارے جو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بڑی زینت بنی یہ خبر, تو ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں انہوں نے بھی اس کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے بھی یوز کیا اس سارے چیز کو. اور پی ٹی وی کے ایک اینکر پرسن جن کو اب نکال دیا گیا ہے وہاں سے, وہ بھی اس وقت کا حصہ تھے وہ, اور ان کو بھی دیکھ کے بڑی حیرانگی ہوئی. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 8 مئی کو انہوں نے یہ ٹور جو ہے نا شروع کیا تھا, تو تقریباً 10 یا 11 آلموسٹ یا 12 مئی کو ان کی پکچرز وغیرہ جو ہے نا وہ ہمارے تک KTV تک پہنچ گئی تھیں, اور چھوٹی موٹی نیوز جو تھی وہ بھی پہنچ گئی تھی.
لیکن ظاہر سی بات ہے مختلف سورسز کے ذریعے ہم اس کو دیکھ رہے تھے کہ آیا کہ پورا معاملہ کیا ہے, تو اس وجہ سے ہم نے بہت جلدی نہیں کی کہ ہم اس کے اوپر کوئی کامنٹ کریں یا کوئی پروگرام کریں یا اس کا انالیسس کریں. اس میں احمد اگر آپ شراکا کے فیس بک پیج پہ جائیں نا تو اس کے اوپر انہوں نے ایک پاسپورٹ جو ہے نا اس کی پکچر شیئر کی ہوئی ہے. اچھا. اور وہ پاکستانی پاسپورٹ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک پاکستانی پاسپورٹ ہے اور جس کے ساتھ پن ہوا ہے اسرائیل کا ویزا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو شراکا یہ جو آرگنائزیشن ہے اس کا مقصد تو جو مین مقصد جو ہے اس کا تو وہ تو جو عرب کنٹریز ہیں ان کی جو یوتھ ہے یا جو عرب کنٹریز ہیں ان کے جو سٹیزن ہیں ان کو قریب کرنا ہے اسرائیل کے, ایسا ہی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پاکستانی پاسپورٹ دکھانے کا کیا مقصد ہے, ٹھیک ہے. آپ پھر دوسرا آپ پاکستانی وہاں اس میں ایک یہودی ہے اس کو عمران خان کے دور کے اندر, ٹھیک ہے, اس نے خود کہا ہے یہ کہ عمران خان کے دور کے اندر اس کو یہ پاسپورٹ ایشو کیا گیا ہے. وہ باہر رہتا ہے, ٹھیک ہے, امریکہ میں ہے وہ تو, اور اس نے وہاں پہ رہتے ہوئے اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے عمران خان کو کہا ایکس پرائم منسٹر کو کہ مجھے پاکستانی جو پاسپورٹ ہے وہ ایشو کیا جائے اور میں پاکستانی پاسپورٹ پہ اسرائیل جانا چاہتا ہوں. نہیں, اس نے امریکہ میں رہ کے جی ہمارے ایکس پرائم منسٹر جی اور اس نے کہا کہ کیا گیا ہے مجھے, اس نے کہا مجھے کیا گیا ہے, اور وہ اسی پاسپورٹ کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل گیا ہے. اب ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ جو اسرائیل کا ویزا ہے وہ وہاں سے اب لبنان سے جب انٹر ہوتے ہیں تو وہ سٹیمپ نہیں ہوتا, اس کو ای ویزا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, شاید پیپر ویزا جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ آپ کے پاسپورٹ کے ساتھ جو ہے پن اپ کر دیا جاتا ہے. اچھا. تو اس کی پکچر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, آپ شراکا کے فیس بک پیج کے اوپر جائیں تو اس کے اوپر لگی ہوئی ہے. اب مجھے یہ ایک بات بتائیں, یہ جو شراکا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر تو یہ اس کا مقصد جیسے میں نے بیان کیا پہلے کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو جو عرب کنٹریز کے لوگ ہیں, عرب سٹیزن ہیں, ان کو قریب کرنا چاہتے ہیں اسرائیل کے, تو وہ پاکستان کو کیوں قریب کرنا چاہتے ہیں؟ شراکا کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ ابراہیم ایکرز کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے, وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ جوائنٹ دی گئی یو اے کی طرف سے, بحرین کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف سے, اس کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ تو ہم پھر کیا سمجھیں اس کو, ٹھیک ہے. تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے عوام اس چیز کو اس طرح سے ہضم کر لیں. جو لوگ اس کے پیچھے ہیں, جو لوگ یہاں پہ راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں اس قسم کی سوچ کے لیے, تو ہم ان کو یہ میسج دینا چاہیں گے کہ آپ ہماری لاشوں کے اوپر سے گزریں گے صرف. بالکل. قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان جو تھے وہ بھی اسرائیل کی ریاست کے خلاف تھے, ٹھیک ہے. یہ ملک مسلمانوں اسلام کے نام پر بنا, ایسا ہی ہے. ہم کبھی بھی کسی صورت بھی جو فلسطینی مسلمان ہیں, ایک تو ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے, اور دوسرا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اسرائیل کی ریاست کو, ناجائز ریاست ہے جو کہ اس کو ہم تسلیم کر لیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری یہ اوور آل اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا تو یہ ساری کی ساری سازش جو تھی وہ پاکستان کے خلاف تھی. شراکا اس کا فرنٹ فیس رہی, بات سمجھ رہے ہیں, شراکا اس کا فرنٹ فیس رہی, اور پاکستانی نژاد امریکیوں کو اس میں شامل کیا گیا جان بوجھ کے, ٹھیک ہے, اور اس میں سارا جو ملبہ ہے وہ پاکستان کے اوپر آ گیا. اور یہ وفد جو ہے, میں آپ کو ایک بڑی ایک کیا کہنا چاہیے کہ حیران کن بات ہے کہ پاکستان کے سابق ایمبیسڈر بھی رہے ہیں اور کسی حد تک پولیٹیشین بھی رہے ہیں, بڑی مشہور شخصیت ہیں قطب الدین عزیز صاحب, اور ان کی کئی بکس ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر بھی بک ہے, اور بڑے مشہور آدمی ہیں, ٹھیک ہے. ان کی جو ایک بیٹی ہیں جن کا نام انیلا علی ہے, یہ سارا یہ جو شراکا کا یہ جو ذرا دورہ ہے شراکا نے جو ارینج کیا ہے نا, تو اس میں اس کو آپ سمجھ لیں اس کی جو روحیں رواں رہی ہیں نا وہ یہ انیلا علی رہی ہیں. انیلا علی جی, یہ پاکستانی نژاد امریکی ہیں, اور قطب الدین عزیز کی یہ بیٹی ہے, صحیح, ٹھیک ہے. اور پاکستان, اور وہاں پہ پولیٹیشین بھی ہے یہ, اور اس کے علاوہ ایک وہاں پہ یہ ایک عورتوں کے نام سے ایک NGO بھی چلاتی ہے, میرا خیال ہے یہ AMMWEC کے نام سے, ٹھیک ہے. تو ویلفیئر کے مختلف یہ کہتے ہیں جی ہم اور مسلمان عورتوں کے لیے مختلف ویلفیئر کے کام کرتے ہیں. یہ مختلف ہمارے جو مین اسٹریم جو میڈیا چینلز ہیں یہ اس کے اوپر بھی آتی رہی ہے اور ڈیفینڈ کرتی رہی ہے, آ کے مین اسٹریم میڈیا چینلز کے اوپر اس ٹور کو ڈیفینڈ کرتی رہی ہے یہ,
ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو انیلا علی ہے, ٹھیک ہے, یہ شراکا کو یوز کرتے ہوئے پاکستان یہ جو ایکسپیٹریٹس ہیں اور یہ جو پاکستانی نژاد یہ جو مسلمان ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے امیج کو کیوں خراب کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی اس وقت میں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کس قدر کشیدگی ہے پاکستان میں سیاسی طور کے اوپر, ٹھیک ہے, اور معاشی کیا حالات ہیں وہ بھی آپ, اور وہ اس ٹائم کے اوپر اس قسم کے مسائل کو لے کے آنا اور اس قسم کے مسائل کو کھڑا کرنا, تو یہ صاف طور پہ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ عالمی قوتیں, یہ جو صہیونی زائنسٹ عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں, جان بوجھ کے اس طرح کے کام کروائیں تاکہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے اور آہستہ آہستہ لوگوں کی مائنڈ میکنگ کی جائے اور ان کو یہ کہا جائے کہ جی دیکھیں جی اسرائیل تو آپ کے لیے, اب دیکھیں وہاں پہ یہ ایک تصویر ہے, ہم کوشش کریں گے وہ بھی دکھا دیں کہ یہ ایک اپنی بک جو ہے وہ اسرائیلی پریزیڈنٹ کو پیش کر رہی ہے, اپنے باپ کی لکھی ہوئی, قطب الدین عزیز کی. اور اس میں ان لوگوں نے مختلف جگہوں کا دورہ بھی کیا, میں نے آپ کو جیسے بتایا ان لوگوں نے وہاں پہ کبابیر میں حائفہ بھی گئے ہیں یہ, ٹھیک ہے, یہ کبابیر کے پاس حائفہ جو ہے, جی. اچھا یہ اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ تو قادیانیوں کا نیٹ ورک بھی یہاں پہ. اچھا احمد, ویسے آپ پوری انفارمیشن رکھتے ہیں, ویسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ آپ نے بالکل اشارہ جو دیا ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے. ہاں, یہ حائفہ بھی گئے ہیں. حائفہ ایکچولی وہ مقام ہے جہاں پہ قادیانیوں کی بہت بڑی تعداد آباد ہے, ٹھیک ہے, اور یہ 1920 سے یہاں پہ آباد ہیں. اور جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورا جو ریجن ہے نا اس کے اندر اگر قادیانیوں کو اگر اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہے نا تو وہ اسرائیل ہے. اسرائیل کے اندر یہودی مذہب کے علاوہ کسی مذہب کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے سوائے قادیانیت کے. اچھا جی. اور پوری دنیا کے اندر جو بڑے مراکز ہیں قادیانیوں کے, ان میں سے ایک جو ہے وہ اسرائیل کا جو علاقہ ہے, کبابیر کے اندر جو علاقہ ہے حائفہ, یہ ادھر ہے. قادیانی بھی جیسے شراکہ ہے اسی طرح سے قادیانی نیٹ ورک جو ہے وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے مختلف بیک ڈور جو ڈپلومیسی چینلز ہوتے ہیں ان کو یوز کرتا رہا ہے, اسٹل ابھی بھی یوز کر رہا ہے. اور ان کی جو ٹائز ہیں اور ان کی جو آرمی ہے, ان کی جو فورسز ہیں, اس کے اندر جو پاکستانی قادیانیوں کی تعداد ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, اور پاکستان کے خلاف جو ان کی سازشیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. تو قادیانی بھی ایک بہت بڑا ایسا نیٹ ورک اور گروپ ہے جو کہ اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے پاکستان پہ پریشر ڈالتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً. حسن صاحب, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم. آپ کا بھی شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے احمد ہمایوں خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.